على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من وجد ساعة فلم يزحي فلا يحذر مصلانا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، سامعین، دوستو، بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ کے نام پر عید کے اجتماع ہوتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ اور آج حاجی حج پر جمع ہیں، پوری دنیا کے کونے کونے کے لوگ وہاں جمع ہیں۔ سب کا ایک لباس، ایک صدا، ایک آواز، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی نسل، کسی بھی قوم سے ہو، سب کی صدا، سب کا کلمہ، سب کی زبان ایک ہے۔ اور یہ ساری کی ساری یاد، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر جو قربانی کے جانور اور منڈیاں سجی لگی، آ رہے ہیں جانور، جا رہے ہیں جانور، خریداری ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام 92 سال کی ان کی عمر بنی اور کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی۔ کیا دعا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، پر اولاد وہ دینا جو نیک ہو، اولاد وہ دینا جو صالح ہو، اولاد وہ دینا جو میرے دل کا سرور، آنکھوں کا چراغ، وہ اولاد دینا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم نے جو دنیا میں مانگنا ہے، جو نفع نقصان یا کوئی چیز دنیا میں مانگنی ہے تو صرف اکیلے اللہ سے مانگنی ہے۔ اولاد دینا، اولاد کا لینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ذکر فرمایا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، میری مرضی، میں جس کو چاہے لڑکے لڑکے دے دوں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہے لڑکیاں لڑکیاں دے دوں۔ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہے لڑکے بھی دوں لڑکیاں بھی دوں۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہے میں بانجھ بنا دوں۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی، ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے علاج فیل ہیں رب کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا جس عورت کو میں چاہوں بانجھ بنا دوں، اس کو اولاد نہیں مل سکتی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے پاس ہے ساری کائنات کے خزانے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اولاد اللہ نے دی 90 سال کی عمر میں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے خوشخبری دی ایسے بچے کے ساتھ، ایسے لڑکے کے ساتھ جو بردبار، حلم والا، نبوت والا، جس کا لقب ذبیح اللہ پڑا۔ اس کے بعد کی قربانی جو قرآن ذکر کر رہا ہے، میں قرآن کے یہ الفاظ آج پوری دنیا میں یہ جو عید الاضحیٰ کے نام پر اجتماع ہو رہے ہیں، یہ اجتماع اس لیے آگے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ کون؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ اب وہ بچہ دوڑنے کے قابل ہو گیا، 5-6 سال کی اس کی عمر ہے۔ اب وہ خواب میں دیکھ رہے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب، امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البخاری لکھی ہے۔ بہت بڑے ولی اور بہت بڑے اللہ والے تھے، ہر حدیث کو استخارہ کرتے جب تک امام الانبیاء سامنے خواب میں نہیں آتے۔ ہاں یہ حدیث میری ہے، اے محمد بن اسماعیل اس کو لکھو، اکتب حاضر الحدیث، اس حدیث کو تم لکھو۔ تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ وہی نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔
تو خواب آیا میں ذبح کر رہا ہوں. اما ہاجرہ ایک بیٹا ہے، اما ہاجرہ کو کہا اس کو تیار کرو، میں بڑے کے پاس اس کو مہمان بنا کر لے کر جا رہا ہوں. انہوں نے خوبصورت تیار کیا، سرما لگایا، کپڑے پہنائے، ہر طریقے سے اس کو صاف ستھرا کر کے بغل میں چھری رکھ کر اور آگے چلے مینا کے اندر. تو ایک جگہ شیطان نظر آیا، اس نے اشارہ کیا. کیسے اشارہ کیا؟ یوں تجھے ذبح کرے گا، وہ نہ مانے، یوں نہ مانے. اور انہوں نے ابراہیم کو بتایا، اسماعیل نے، کہ ایسے ایسے ایک آدمی ہے اور وہ اس طرح جو ہے یہ اس طرح اشارہ کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھریاں اٹھا کر اس کو مارا، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ. یہ ادائیں آج حاجیوں کا وہاں پر 11 ذوالحجہ ہے، تینوں شیطانوں کو پتھریاں ماریں گے، جب تک ان کو پتھریاں نہیں لگیں گی ان کا حج مکمل نہیں. یہ ابراہیم کی یاد، یہ اسماعیل کی یاد. اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ باپ بیٹے نے، میں مختصر وقت کی قلت کی وجہ سے کہ باپ بیٹے نے آنکھیں باندھی. باپ بیٹے نے کہا ابا جی میں اکلوتا بیٹا ہوں اور بڑھاپے میں آپ کو ملا ہوں، آپ میری آنکھیں بھی باندھیں، میرے ہاتھ بھی باندھیں، میرے پاؤں بھی باندھیں، اور میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ایسے نہ ہو کہ شفقت پدری جاگ اٹھے اور آپ کی آنکھیں میرے چہرے پر پڑیں اور آپ اللہ کے اس حکم میں جو اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے اس میں کوئی تردد پیدا ہو اور اس حکم میں آپ کے دل میں کوئی تل ملاہٹ پیدا ہو. اس وجہ سے سب کچھ یہ عمل کیا گیا. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ سب کچھ انہوں نے کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم، اے اسماعیل، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کے سامنے گردن کو جھکا دیا، وتلہ للجبین، اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا. اور آگے کیا فرمایا قرآن میں؟ ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی. آج تک یعنی جب سے زمین پیدا ہوئی، آسمان پیدا ہوا، پر آج تک ایسی قربانی کسی سے نہ مانگی گئی، نہ لی گئی کہ اپنے ہی بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو، خلیل اللہ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ کے یہاں دستور ہے کہ قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں ہے. کہ دین پر آؤ، اللہ کے احکامات پر آؤ، اللہ کے نبی کی زندگی پر آؤ، یہ دنیا بھی تمہارے لیے اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. تو اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پھر ہم نے مینڈا، ہم نے دمبا جنت سے اتار کر جبرائیل امین کو بھیجا، زمین پر بھیجا، اور پوری طاقت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، پر چھری سے اللہ نے اپنے حکم کو، اپنے ارادے کو نکالا کہ اے چھری تو نے اسماعیل کے نرم گال پر نہیں ذبح ہونا، نہیں چلنا. وہی چھری دوبارہ پتھر پر ماری تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا. ادھر سے قرآن کے الفاظ جوڑتے اللہ چلے جا رہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے جنت سے مینڈا، ہم نے جنت سے دمبا بھیجا. بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بڑی قربانی ہوئی. اس کے بعد آتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آگے یہ جبرائیل کے لفظ ہیں اور ان مینڈا نیچے آیا اور چھری چل پڑی. باپ بیٹے کی آنکھیں بندھی ہوئی ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو آخری لفظ جو ہم تکبیر تشریق میں بھی کہتے ہیں، آخری لفظ کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اللہ نے جو مجھ سے قربانی مانگی، اللہ نے جو مجھ سے جو ہے کہا کہ یہ تم نے ایسے کرنا، میں نے وہ پورا کر دیا. رب کائنات تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو نے ہی اولاد دی، تو نے ہی سب کچھ دی. اے اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. جو پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تو مینڈا ذبح ہوا ہے، اور اسماعیل جس کا لقب ذبیح اللہ تھا وہ دور چلا گیا اور مینڈا ذبح ہو گیا. تو قرآن نے ان الفاظوں کو ذکر کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ کو مینڈے کی شکل میں فدیہ دیا، آپ نے بڑی قربانی پیش کی.
پھر آگے اس پر بس نہیں کی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، حاجی حج پر جائے گا، اس کا حج مکمل نہیں ہے جب تک وہ قربانی نہ کرے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کا مطلب ہے تا قیامت مسلمان صاحب حیثیت، صاحب نصاب جب تک یہ قربانی پوری نہیں کرے گا، جب تک یہ قربانی نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ وسعت والا ہے۔ فرمایا فلا یحضر مصلانا، ہمارے مسلمانوں کے کاموں میں سے نہیں ہے، ہمارے عید کی نماز پر نہ آئے، ہمارے اسلام سے گویا کہ اس کو عملوں سے روک دیا گیا، کس لیے کہ یہ قربانی نہیں کی۔ اور ادھر سے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تا قیامت ہر ایک کو یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ ساری دنیا کا جتنے بھی پوری دنیا میں چاہے سمندر کے آخری کنارے میں رہنے والے ہیں ان کو بھی قربانی کرنی ہے۔ تو آج 10 ذو الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ کی مغرب تک اللہ کو نماز کے علاوہ، فرض کے علاوہ کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں ہے، من احراق الدم، سوائے خون گرانے کی۔ تو یہ دین دشمن، اسلام دشمن جو یہ کہتے ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، مدارس سے دور ہیں اور اللہ والوں سے دور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ یاد رکھنا اللہ پاک ظالم، ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ نے قرآن میں فرمایا میں ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں، میں ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر تم نے خون کو بہانا ہے، تم نے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، یہ سب کے سب رب کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ نے ان لبرل، ان اسلام دشمن، ان دین دشمن لوگوں کو جواب دیا قرآن میں، کیونکہ یہ قرآن تا قیامت رہے گا۔ فرمائے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یاد رکھنا ہرگز تمہارے ان جانوروں کا گوشت، ہرگز تمہارے ان جانوروں کا خون ہم تک نہیں پہنچتا، ربا آپ بتاؤ کیا پہنچتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے اخلاص، جتنی تم نے ان جانوروں سے محبت کی، جتنے خلوص سے جانور خریدے، پڑی میں بار بار گئے، منڈیوں میں بار بار گئے، اچھا خوبصورت پیارا جانور خریدا، پیسوں کو نہ دیکھا، دنیا کی چیزوں میں ہم کتنے خرچ کرتے ہیں، اور جب آتا ہے قربانی کا معاملہ تو ہم سستے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لاغر اور کمزور کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا میں تیرے اخلاص کو دیکھتا ہوں، میں تیری نیت کو دیکھتا ہوں، میں تیرے اندر کو دیکھتا ہوں، تیرے اندر میں کیا ہے میرے پاس وہ پہنچتا ہے۔ تو اس جانور یہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں، ان کا خون، ان کا خر، ان کی مینگنی، ان کی لید، ان کا غبر قیامت کے دن اعمال نامے میں تلا جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے کہ ایک وہاں پر مانا 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت اس کو تول کر تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی شریعتوں میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کلم اللہ موسیٰ وکلم اللہ موسیٰ کلیمہ، عیسیٰ روح اللہ، ان کی شریعتوں میں کیا تھا؟ آپ کی خیرات، آپ کا صدقہ، آپ کے قربانیاں آپ نہیں کھا سکتے، بلکہ پہاڑوں پر اونچی جگہ پر رکھیں گے اور آگ آئے گی اور آگ آ کر اس کو جلائے گی تو وہ قبول ہے، اگر اس نے نہیں جلایا تو وہ قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، امت محمدیہ پر رب کائنات نے کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا اکرام کیا، کتنی بڑی عزت کی۔ اپنی قربانی، اپنا جانور، اپنی خیرات، اپنا صدقہ ہم خود کھا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اس کو 3 حصے کرنا چاہیے، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک غریبوں کا۔ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو پورے سال قربانی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک ہمیں خلوص سے، عزت سے، احترام سے، سب سے زیادہ خلوص سے قربانی کرنی چاہیے۔ بہت مہنگے 50 لاکھ کے، 1 کروڑ کے جانور، یہ قربانیاں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہیں۔ کون سی ہے؟ خلوص سے ہو۔ آپ اپنے مالی وسعت کو دیکھیں، میں کتنے کروڑوں کا مالک ہوں، اتنے حساب سے ایک حصہ متعین کر کے کئی قربانیاں کریں۔ ایک قربانی نہیں،
کئی قربانیاں کریں مرحومین کی طرف سے. اور امام الانبیاء وجہ کائنات جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، ختم رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے املحین کبشحین سمینین فرمایا 2 مینڈے ذبح کیے، اس میں ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے. اللہ نے مجھے دیا ہے، میں امام الانبیاء کی طرف سے کروں، میں ابو بکر صدیق کی طرف سے کروں، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کروں، میں عثمان غنی، میں سیدنا علی، میں اماں فاطمہ، میں اماں عائشہ، میں حضرت حسن اور حسین، میں صحابہ، میں اہل بیت اور اپنے مرحومین. والدین دنیا سے چلے گئے، بہن بھائی چلے گئے، اللہ نے دیا، میں ان سب کی طرف سے بھی قربانی کروں. اس لیے اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لکل شعرۃ حسنہ، فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. بتاؤ کون بکرے کے بال گن سکتا ہے؟ پھر آگے دوسرا سوال کیا، چلو یہ تو آپ نے بکرا کہا، وَمِنَ الصُّوفِ یعنی دمبا اور بھیڑ میں کتنے بج ہوتے ہیں ان کے لیے، فرمایا وَبِهَٰكَذَا اسی طرح ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. تو بہت بڑا عمل ہے. اللہ نے ہمیں یہ عزت اور شان دی ہے، ہم رب کے نام پر یہ قربانی کرتے ہیں. ہم یہ جانوروں کے ساتھ دشمنی نہیں، یہ احسان کرتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ یہاں سے فرمایا جو اس کا خون نکلا یخرج من الذنوب، فرمایا جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو تمہارے گناہ بھی اللہ ایسے ہی نکال دیتے. تو اللہ پاک ہمیں دل کے خشوع سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ عرض یہ ہے کہ ہمارے شہر کے علماء نے ایک کام ذمہ لگایا، اور آپ خود بھی اپنے حالات دیکھ رہے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان اس وقت ایک حال ان پر آیا ہے کہ امام بخاری نے بھی اس باب کو باندھا ہے. کیا فرمایا؟ المسلم کجسد واحد اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. یہ آج عید کا اجتماع، یہ مختلف برادری، مختلف قومیں، مختلف شکلیں یہ دکھاتی ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، ہم مسلمان کل بھی ایک تھے، ہم مسلمان آج بھی ایک ہیں. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ کو تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہے. تو وہ مسلمان، وہ غزہ کے مسلمان، وہ غزہ کے وہاں پر وہ تڑپ رہے ہیں، ہمارے چو طرف سے راستے بند ہیں. خدا کی قسم ایسے جذبے والے پاکستان میں موجود ہیں، اگر ہمارے راستے کھولے جائیں تو ہم ان اسرائیلیوں کو بتائیں کہ کیسے مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے، کیسے مسلمان کے بچوں پر حملہ کیا جاتا ہے، کیسے مسلمان کی عورتوں پر حملہ کیا جاتا ہے. یہ یاد رکھنا کہ الکفر ملت واحدۃ، سارا کا سارا کفر ایک جگہ جمع ہو گیا، اور ہم مسلمان حق اور سچ پر ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہیں کر سکتے. تو اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے مال اور جان کے ساتھ، اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا خریدار میں ہوں، اللہ خریدار ہے، ہم اور آپ کے مال کا، ہم اور آپ کی جان کا اللہ خریدار ہے. اللہ خریدار ہے ہمارے مال اور جان کا. اللہ کہتے ہیں کس کے بدلے میں؟ کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں. مال ہمارا لگ گیا، جان ہماری لگ گئی، کس کے بدلے میں؟ اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا. تو اس لیے ان کے ساتھ اس وقت ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، جان وہاں پیش نہیں کر سکتے، چو طرف ہم پر پابندیاں ہیں، پر الحمدللہ مال وہاں پہنچا سکتے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام کا پلیٹ فارم ہے، اور انہوں نے وہاں بیت الخیر کے نام سے ایک تنظیم ادھر کام کر رہی ہے. اسی طرح MTJ مولانا طارق جمیل صاحب والی کینیڈا والی ان کی ٹیم وہاں پر کام کر رہی ہے. تو اس وقت ان کو اشد اور سخت ضرورت خوراک کی ہے، اور ان کے جو ہے نا بچے بلک رہے ہیں، پانی پہنچنے نہیں دیا جا رہا. تو اس حساب سے آپ جتنے بھی ہیں، یہ ہمارے 2 ساتھی اٹھیں گے آپ کے سامنے، ہم نے کبھی عمل یہ نہیں کیا، پر ہم یہ اللہ کے لیے، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے آپ اٹھو اور رومال ان کے سامنے اللہ کے نام پر
جو جتنا دے گا آپ کا روپیہ روپیہ ان تک محفوظ ہو جائے گا. ان فلسطین، ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے جتنا ہو سکے دل کھول کر، اس وقت ان کو خوراک کی ضرورت ہے. ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کے گریبان، جیسے ایک بچی کی ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، بار بار وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کے یہاں تمہاری شکایت کروں گی، میں اللہ کے یہاں تمہارے یہ معاملہ پیش کروں گی کہ مسلمان چپ رہے، مسلمان خاموش رہے، مسلمانوں نے ہماری ہیلپ نہیں کی. تو اس وجہ سے دل کھول کر اپنا اس میں جو ہے ہیلپ بھی کریں کہ یہ ان تک پہنچ جائے. الحمدللہ ان 2 دنوں میں کل مجھے انہوں نے کارگزاری بتائی کہ شداد کوٹ کی مسجدوں سے ائمہ نے اور عام دوستوں نے اور اسی طریقے سے چوک میں بھی تو 4 لاکھ جمع ہوئے. مجھ سے وہ کہنے لگے کہ آپ سے تو ہمیں جتنی شہر سے امید ہے اتنی آپ سے ہی امید ہے. میں نے کہا میں 2 دن سے منڈیوں کے چکروں میں، میری خود کی اپنی طبیعت میں مزہ نہیں ہے، میرے ذہن سے ہی نکل گیا. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مسجد اور اپنے حساب سے بھی اور اپنے خاندان کے حساب سے بھی جتنا ہوگا اللہ کے لیے کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو اس وجہ سے، اور عید کا دوسرے اجتماع، تیسری چیز بتا رہا ہوں، یہ عید کے اجتماع اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان، فرمایا کہ مسلمان لیلۃ القدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو شراب خور ہو، نشے کا عادی ہو، جو والدین کا نافرمان ہو، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر جس کے دل میں کینہ، بغض، نفرت، حسد ہو. یہ اجتماع اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری زبانوں سے ہم آپس میں مسلمان رہتے ہیں. فرمایا مسلمان کینہ نہیں رکھتا، مسلمان کسی کے ساتھ، قرآن حدیث ہے وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، کوئی کسی سے حسد نہ کرے. یہ مال کا دینا، یہ عزتوں کا دینا کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے جتنی عزت دے، یہ اللہ کی آزمائش ہی ہوتی ہے. اس لیے کسی سے ساڑ نہیں کرنا، کسی سے نفرت نہیں کرنا، کسی سے بغض نہ کرنا، اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا. جو دل کو پاک اور صاف رکھے گا جنت میں بھی وہی جائے گا. ہم مسلمان آپس میں رہتے ہیں، کمیاں ہوتی رہتی ہیں. اپنی زبانوں کو غیبتوں سے پاک کر لو، اپنے کانوں کو گناہوں سے پاک کر لو، اپنی نظروں کو گناہوں سے پاک کرو. اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس دماغ میں اللہ کا تصور ہو، اور اس جسم پہ امام الانبیاء کا طریقہ ہو، تو دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اس لیے ہم یہ اجتماع اس لیے ہوتے ہیں عید کے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو درگزر کریں. فرمایا کینہ ور آدمی، بغض رکھنے والا آدمی، نفرت کرنے والا آدمی، دلوں کو گندا رکھنے والا آدمی، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت کی خوشبو اس لیے فرمایا لا يدخل الجنت الا قطات کا مطلب ہے چغل خور آدمی. چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بات ادھر کرنا. اور دوسری بات فرمایا شر الناس ذو الوجہین، فرمایا برے میں برا آدمی وہ ہے جس کے 2 منہ ہوں. آپ میں سے یہاں 100 لوگ بیٹھے، کس کے 2 منہ ہیں؟ منہ ایک ہے. مطلب اس حدیث کا کیا ہے کہ ادھر جائے چمچہ خوری کرے، ادھر جائے اس کی خوشامد کرے، فلانا ایسے کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس جائے تو اس کے پاس اس کے، یہ 2 منہ والا. فرمایا اس کائنات میں برے میں برا آدمی وہ ہے جس کے 2 منہ ہیں. ادھر جاتا ہے، اس کی بات تو بہت اچھا ہے، تو یہ ہے، فلانا ایسے ہے، فلانا ایسے ہے، اور اس کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ ایسے ہے. یہ فرمایا شر الناس ہے، برے میں برا آدمی ہے. مسلمان تو فرمایا المومن غر کریم والفاجر خب لئیم. مومن تو بھولا بھالا ہوتا ہے، مومن تو سیدھا سادہ ہوتا ہے، مومن تو نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ دھوکہ کھاتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ جھوٹ والے معاملات میں پڑتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے دلوں کو پاک کریں. خدا کی قسم یہ زندگی بہت مختصر ہے. اتنی بڑی ہمارے دوست پیارے ہمارے بھائی تھے حافظ منظور احمد سولنگی صاحب، اچانک منٹوں میں چلے گئے. کتنی بڑی شخصیت تھی. اس شہر کا میں سمجھتا ہوں ایک برج تھا، ایک پاوا تھا. کیسے 1:15 بجے بیان کیا ہے.
2 بجے وہاں سے مجلس ختم ہوئی ہے، اتنی دینی تبلیغ جماعت کے ساتھ دیکھو اس کا تعاون، جمعیت کے ساتھ دیکھو اس کا تعاون، دفاع صحابہ میں دیکھو اس کا تعاون، کسی ہمارے شہر میں کسی کو بھی تکلیف ہو وہ کہتے تھے ایسے جیسے مجھے تکلیف ہے، مجھے تکلیف ہے۔ وہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دین والی شخصیت تھی۔ کیسے منٹوں میں چلی گئی، رات عشاء کی نماز پڑھتے دکھا رہے ہیں اپنے ان اکابروں کے ساتھ، اپنے ان دوستوں کے ساتھ عشاء کی نماز صحیح سالم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ لاڑکانہ جب ہم اس کو لے کر جا رہے تھے، صبح کی نماز کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا تھا کہ ان کے حافظ محمد نواز جو اس وقت ان کے جان نشین ہیں، کہتے ہیں ان کے ران پر اللہ اللہ کی صدا بول کر دنیا سے چلے گئے۔ یہ مختصر سا وقت، کہتے ہیں آگاہ موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کسی کو بھی نہیں پتا میں نے کب مرنا ہے۔ 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ماذا تكسب غدا من اي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں سورۃ اللقمان میں فرمائی، اور فرمایا میں نے کسی نبی کو، کسی ابدال کو، کسی کتب کو، کسی ولی کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی کو بھی میں نے اس کا علم نہیں دیا۔ کون سا قیامت کب آئے گی کسی کے پاس اس کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور یہ جو بارش، یہ بارش رحمت والی ہے، زحمت والی ہے۔ موسمیات والے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اتنے سینٹی میٹر بارش ہوگی، پر یہ بارش آپ کے عذاب کا ذریعہ ہوگی یا یہ بارش آپ کے فائدے مند ہوگی، کسی کو نہیں پتہ۔ اس کے بعد وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں یہ لڑکا، یہ لڑکی بدبخت ہے یا خوش قسمت ہے۔ ہاں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پر یہ لڑکا لڑکی ماں باپ کی ذلت رسوائی کا ذریعہ بنے گی یا خیر مند کا ذریعہ بنے گی، کسی کو نہیں پتہ۔ اور چوتھی چیز ماذا تکسب غدا، کل کو کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے۔ دعوتیں ہوتی ہیں، کتنی دفعہ ہم ان کو ٹائم دے دیتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے، ہمارے مقدر میں نہیں ہوتا۔ 5ویں چیز فرمایا من ای ارض تموت، کہ کہاں تم مرو گے۔ شاداب کوٹ میں پیدا ہوا، کراچی میں موت آ رہی ہے۔ کراچی میں پیدا ہوا، سمندروں کے پار موت آ رہی ہے۔ کتنی ہمارے پاس تبلیغ جماعت ابھی بھی سال کی یہ پیدل جماعت ہماری مسجد میں عید کرنے کے لیے آئی ہے، اتنا ہمارا دل خوش ہوا، اللہ کے رستے کے مہمان ہیں۔ کتنی ہماری تبلیغ جماعت ابھی پچھلے دنوں مجھے بتایا کہ ادھر ہمارے سال میں پیدل چل رہی تھی، ادھر یہاں فوت ہوئے، اس کی وصیت تھی کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے یہاں دفن کرنا، مجھے اپنے علاقے میں دفن نہ کرنا۔ کتنی جماعتیں کہاں پیدا کہاں ہوئے اور دفن کہاں ہوئے۔ صحابہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں مکہ مدینہ کی یہ دین کی محنت کے لیے نکلے۔ تو اس وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ٹاپک میں 3 چیزیں آج بیان کی۔ آخری چیز جس پر میں آ رہا تھا، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، کیا آئے تھے ہاتھ خالی، جائیں گے صرف کفن، وہ بھی اسلام اور کلمہ اور مسلمان کے شان کی وجہ سے سب چیزیں ادھر رہ جائیں گی۔ آج اس گلی میں 4 چیزیں میرے نام پر ہیں، پر جو ہے نا کل 50 سال اگر پہلے چلے جاؤ تو میرے نام پر کوئی چیز نہیں تھی۔ آج یہ پرس میری جیب میں ہے، اگر میری موت آ گئی تو یہ کل دوسرے کے پاس ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، حدیث میں آتا ہے نہیں، قد کسوتا اطعمتا، جو تو نے کھایا، جو تو نے پہنا، یہ تیرا مال ہے، اور اس کے علاوہ وہ تیرا مال نہیں ہے، تو مر گیا فوراً وہ دوسرے کا ہو۔ تو اس لیے اپنی موت کی، اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائیں، لگا کر اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں۔ میں بار بار یہ بات اپنے بیانوں میں بھی عرض کرتا ہوں، سوشل میڈیا میں جو میرے بیان چل رہے ہیں آپ وہ سنیں، اس میں بھی یہی بات کرتا ہوں۔ دیکھو دوسرے کی وجہ سے، دوسرے سے مطلب اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست کی وجہ سے اپنی آخرت خراب نہ کرو، دوسرے کی وجہ سے آخرت اپنی خراب نہ کرو۔ یہ لوگ، قرآن کہتا ہے
یوم یفر المرء من اخی، یہ بھائی تم سے بھاگے گا قیامت میں، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، یہ ماں باپ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ ہم سے بھاگیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یہ بیوی اور بچے یہ ہم سے بھاگیں گے دو وجہ سے، ایک یا تو یہ حقوق کا مطالبہ نہ کریں یا نیکی کا مطالبہ نہ کریں۔ اس لیے سیدنا علی نے فرمایا ان اليوم عمل ولا حسابا، آج عمل کرو، جو عمل کرنا ہے کر لو، اچھا کرو برا کرو، دغا بازی کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، کر لو جو مرضی کرنا ہے، آج عمل کا دن ہے۔ غدن حسابا ولا عمل، کل کو حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا، اس وقت روئیں گے۔ قرآن کہتا ہے روئیں گے، اتنا روئیں گے خون کے آنسو ختم ہو جائیں گے، خالی آنسو روئیں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ربا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آج عمل کا سکہ ہے۔ آج تو نماز، آج تو یہ تبلیغ میں نکلنا، آج دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ کام آ رہا ہے۔ دلوں کو پاک اور صاف رکھنا یہ کام آ رہا ہے۔ وَسَمِعْنَا، اپنے کانوں سے سن لیا، فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، ربا ہمیں واپس بھیج، ہمیں واپس بھیج دے۔ کیا کریں، کیا کریں گے؟ نعمل صالحہ، قرآن کے لفظ ہے، ہم نیکی کے عمل کریں گے۔ اس وقت اللہ کہیں گے یہ تبلیغی اجتماعات، یہ صحابہ کی جماعت، یہ اہل بیت کی جماعت، یہ لوگ آتے رہے، بولتے رہے، سمجھاتے رہے، پر تجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت، گھر والوں کی محبت، تیرے دل میں اندھیرا چھا گیا اور تو ان سے دور ہو گیا۔ انا موقنون، آگے لفظ قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک یقین آ گیا۔ اللہ آیت کو، اگلی آیت کو چھوڑ کر جواب کیا دیتے ہیں؟ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ تو نے دنیا میں آج کی میری اس ملاقات کو بھلا دیا، آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، جہنم میں پڑے رہو، ہم تجھ سے کوئی بات نہیں کریں۔ کس لیے؟ بما کنتم تعملون، دنیا میں جو تو جھوٹے کام کرتا تھا، دنیا میں جو تو دغا بازیاں کرتا تھا، دنیا میں جو تو لوگوں کو بلیک میل کر کے اپنا مال، اپنی ملکیتیں بڑھاتا تھا اور غریبوں کو تکلیف دیتا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس عمل کی تجھے سزا ہے۔ خدا کی قسم متاع قلیل متاع الغرور، قرآن بار بار اس لفظ کو دہرا رہا ہے۔ دنیا بہت مختصر ہے، تمہارے سامنے ابھی چند مثالیں ابھی گئی ہیں۔ میں نے جیسے بتایا حافظ منظور احمد سولنگی، بتاؤ کیا 2-3 گھنٹوں کے اندر صحیح سالم تھا؟ چند دن پہلے میرے پاس دعوت تھی 8-10 معتبر لوگوں کی، اور اس کے بعد خوش صحیح سالم، اچانک چلا ایسے ہی ہم بھی چلے جائیں گے، اور جائیں گے ایسے کہ دوبارہ کبھی واپس نہ آئیں گے، اور ہم دوسروں کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کریں، ہم دوسروں کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا۔ قرآن حدیث کہتا ہے تیرا دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے بات لمبی ہو گئی، بات بڑی ہو گئی۔ جنہوں نے فلسطین کے ساتھ ہمدردی کی، اس وقت ہم جانی نہیں۔ میں اللہ کے اس رسول کے منبر پر کہتا ہوں اگر راستے کھلیں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو وہاں جہاد کے لیے پیش کروں گا، کیونکہ ہمیں تربیت ہی یہ دی گئی ہے کہ یہ جان فانی ہے۔ جیسے ایک عیسائی بادشاہ کے سامنے ایک صحابیوں کو پیش کیا گیا، گرفتار کیا گیا، بڑا کڑایا اس میں تیل تھا، اس میں کہا، اس کو ایک کو ڈالا گیا نمونے کے طور پر کہ تیرا بھی یہ حشر ہوگا، تو بھی ایسے بھون جائے گا، پکوڑا بن جائے گا۔ تو وہ رونے لگا، کہتے دیکھ میں نے کہا تو مرتد ہو جا، امام الانبیاء سے پھر جا۔ کہنے لگے او بدبخت، میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ تو میری ایک جان ہے، خدا کی قسم میرے جسم پر جتنے بال ہوتے میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر اتنی جانیں دے دیتا۔ آج ہم کس اندھیرے میں پڑے ہوئے، ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے۔ تو اس لیے ہم واپس آ جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ آج سانس ہے، آج جان ہے، آج چانس ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں سانس اور چانس دیا ہے کہ دیکھو ہم بہت آگے نکل جائیں، وہاں سے واپس آئیں۔ خدا کی قسم وہ واپس آنا نہیں ہے۔
پھر سوائے رونے اور پچھتانے کے جو قرآن میں الفاظ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ تم اتنا رو گے، اتنا پچھتاؤ گے، یہ ہاتھ کھا جاؤ گے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، پورا ہاتھ کھا جاؤ گے اور کہو گے ربا مجھے عمل کی وہ دے دے، پر اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج یہ مسلمانوں کا اجتماع، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، یہ مسلمان کی وجہ سے یہ کائنات ہے۔ ہم مالی اور دعا کر سکتے ہیں۔ اگر بارڈر کھولیں، میں آج اپنے اس پیغام میں عاصم منیر کو کہتا ہوں اور اسی طرح شہباز شریف کو کہتا ہوں اور مراد علی شاہ کو کہتا ہوں، یہ جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، اگر یہ بارڈر کھولیں تمہاری فوج نہیں جا سکتی۔ انشاءاللہ آج بھی پاکستان میں ایسے مرد مجاہد ہیں جو اپنی جانیں صحابہ کی طرح اپنے بچوں کو بھی قربان کرے۔ جیسے ایک عورت آئی چھوٹا بچہ لے کر امام الانبیاء کے پاس کہ اس کو بھی لے جاؤ جہاد میں اپنے ساتھ، تو کہنے لگے میں اس کا کیا کروں گا؟ کہنے لگے دشمن کی طرف سے تیر اور تلوار آئے گا تو یہ کچھ کر نہیں سکے گا، آپ کی ڈھال بن جائے گا، اس کو تیر اور تلوار اس کو لگے گا۔ تو اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں، پوری کلمے کی نسبت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے بھی پڑھا کس بھی کونے میں رہتا ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے جسم کا حصہ ہے، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو ہم فلسطین اور غزہ کے لیے اور نہیں کچھ کر سکتے تو دو کام کر سکتے ہیں، دعا اور مالی تعاون۔ جو مضبوط ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کا کریں جتنا اللہ نے دیا ہے، کہ تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب صفحے درست